बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं बार एसोसिएशन फोर्टाबास में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ, आप कानूनदान हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रज़ाक विर साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन फोर्टाबास 2023-24। आप साबिक जॉइंट सेक्रेटरी 2011 में रह चुके हैं। आप साबिक नायब सदर 2015 में रह चुके हैं। आप 5 दफ़ा मेंबर एग्जेक्टिव रह चुके हैं। आज हम कानून के हवाले से बात करेंगे, सियासत के हवाले से बात करेंगे, बार की डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे। जब आप जनरल सेक्रेटरी बार बन जाएंगे तो वकला सबान के लिए क्या इस्लाहात लाएंगे, तो आइए सर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। खैरियत से। जनाब, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? मैंने प्राइमरी तक अपने गांव चक 187 में तालीम हासिल की। फिर मैट्रिक मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल खिचीवाला 187 से किया। फिर मैंने ग्रेजुएशन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हरुणाबाद से की। फिर मैंने LLB नेशनल लॉ कॉलेज लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। और फिर मैंने MA पॉलिटिकल साइंस किया। 15 साल की मेरी स्टैंडिंग है। 2007 में मैंने जो है वो वकालत का लाइसेंस हासिल किया और बाकायदा प्रैक्टिस का आगाज़ किया। 2009 में मैंने हाई कोर्ट का लाइसेंस हासिल किया। बहावलपुर बार का भी मेंबर हूँ, लाहौर हाई कोर्ट बार का भी मेंबर हूँ और 15 साल मेरी वकालत की स्टैंडिंग हो चुकी है। और जहाँ तक बार की सियासत का ताल्लुक़ है, मैं जैसा कि आपने पहले बताया है कि 2011 में मैं अनअपोज जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब हुआ था। फिर 5 दफ़ा मेंबर एग्जेक्टिव रह चुका हूँ। फिर 2015 में बारी अक्सरियत के साथ मैं वाइस प्रेसिडेंट बना था। और फिर 2022 में मैं फिर बारी अक्सरियत के साथ वाइस प्रेसिडेंट बना था और अभी तक सिटिंग मौजूदा VP मैं ही हूँ, नायब सदर। हाँ जी। तो मैंने बार के लिए पहले भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, वकला की डिग्निटी के लिए, ऑनर के लिए और उनके तमाम जो भी मसाइल होते हैं उनको हल करने के लिए कोशा रहता हूँ। और पिछली रजीम में भी हमने बहुत ज़्यादा काम किया है। वो बार रूम के साथ मुल्का जगह पे हमने 4 अदद वाशरूम वगैरह और टॉयलेट बाथ बनाए हैं। इसके अलावा बार रूम का भी काम किया है, लाइब्रेरी के लिए बुक्स वगैरह और इंटरनेट कनेक्शन के बारे में वो भी काम किया है। इसके अलावा भी दीगर बहुत से मसाइल हमने हल किए हैं। अच्छा जनाब, मैं आपसे यहाँ ये पूछूंगा कि वकील बनने का शौक़ आपको था या वालिद साहब ने कहा कि वकील बनना है? नहीं, मुझे ज़ाती तौर पर शौक़ था। ठीक। एज अ सीनियर कानूनदान एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए? उसको ऑनेस्ट होना चाहिए, हार्ड वर्कर होना चाहिए, उसको यानी अपनी स्टडी का भी पूरा शौक़ होना चाहिए, अच्छी ड्राफ्टिंग होनी चाहिए और केस की तैयारी करके जानी चाहिए और अपनी पार्टी को भी जो है ना मुतमिन करना चाहिए और किसी किस्म की बारगेनिंग नहीं करनी चाहिए। हर तरह से वो अच्छे दलाइल दे, अच्छी ड्राफ्टिंग करे, टाइम पे वो अदालत में आए, चैम्बर को पूरा टाइम दे और अदालत में भी बर वक्त पेश हो और अपने केस में मेहनत करे। फिर अल्लाह पे यकीन रख के जो है ना वो काम करे अपना। ठीक। एक वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? एक वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। लोगों को वो रहनुमाई कर सकता है, कानून के बारे में उनको बता सकता है और हर तरह से जो है ना वो लोगों को अच्छा मशवरा दे सकता है। जिस तरह से ला कानूनियत हमारे माशरे में फैली हुई है और लोग कानून से ला इल्मी की वजह से और कम तालीम की वजह से जो है ना मुख्तलिफ जराइम का शिकार हैं और मुख्तलिफ परेशानियों के शिकार हैं, उनकी इस्लाह के लिए जो है ना वो कानून द्वारा ही कोई इस्लाह उनकी कर सकता है। तो इस बारे में वकला को अपना किरदार अदा करना चाहिए। फोर्टाबास बार एसोसिएशन में बार और बेंच के ताल्लुक़ को कैसे देखते हैं? फोर्टाबास में बार और बेंच का ताल्लुक़ बहुत ही अच्छा है और ये हमेशा ही अच्छा रहा है और इस बात को जो भी जज साहबान फोर्टाबास आते हैं वो अप्रिशिएट करते हैं कि हम तस्लीम करते हैं कि ऐसा ताल्लुक़ किसी और बार में नहीं है। दोस्ताना फ्रेंडली माहौल है सारा। पाकिस्तान की अदालतों में
کہ سست روی کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ اس میں جو ہے نا کلائنٹ بھی کچھ ان کی بھی سستی ہوتی ہے کہ وہ پہلے تو آتے ہیں، بعد میں کیسز میں دلچسپی نہیں لیتے، شہادت ٹائم پہ لے کے نہیں آتے، اور مختلف جو ہے نا وہ ہیلے بہانے کرتے رہتے ہیں کہ آپ پیشی لے لیں، وکلا کو کہتے ہیں کہ پیشی لے لیں، آج فلاں مجبوری ہے، یہ ہے، اور بعد میں وہ ہے نا وکلا اور ججز پہ ڈال دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، وکلا بھی کام ٹھیک کرتے ہیں، جج صاحبان تو کرتے ہی ہیں نا، لیکن اس میں اگر جو فریق ہیں جی یعنی پارٹیز جس میں مدعی اور مدعا ہے یا دیگر جو بھی پارٹیز ہوتی ہیں کیس کی، وہ بھی کوآپریٹو ہونا تو پھر کام بڑی تیزی سے ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ فورٹ عباس بار ایسوسی ایشن کے کیا مسائل ہیں جن پہ ایز اے قانون دان آپ کا فوکس ہو کہ ان کو حل ہونا چاہیے؟ یہاں مسائل ایک تو ہے جوڈیشل کمپلیکس۔ جوڈیشل کمپلیکس کے لیے ہم کئی سالوں سے جدوجہد کر رہے ہیں کہ تمام وکلاء کو چیمبر ملنے چاہیے، اور عدالتیں جو ہیں یہ شہر سے باہر کھلی جگہ پہ جانی چاہیے۔ اس کے لیے 18 ایکڑ جگہ جو ہے نا وہ پرچیز کی بھی ہوئی ہے گورنمنٹ نے، لیکن ان لکیلی وہ جس شخص سے کی تھی انہوں نے کوئی ہائی کورٹ سے اسٹے وغیرہ لے لیا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا معاملہ تعطل کا شکار ہے۔ تو اس کے علاوہ وکلا کالونی کے لیے وکلا کالونی آلریڈی ہماری ہے ایک، تو اس میں ڈیولپمنٹ کا کام کرنے والا ہے، سیوریج اور روڈز وغیرہ اور اس طرح کے جو کام ہیں ڈیولپمنٹ کے وہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ جو وکلا پلاٹ لیس ہیں ان کے لیے نئی جگہ اور وکلا کالونی کے لیے بھی اسٹرگل کریں گے، وکلا کی ڈگنیٹی آنر کے لیے اور ان کے تمام مسائل حل کرنے کے لیے ہم اپنی پوری کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، میں یہاں پہ یہی پوچھوں گا سوال آپ سے دوبارہ سے کہ آپ ماشاءاللہ جنرل سیکرٹری کا الیکشن لڑ رہے ہیں، تو وکلا سبان کے لیے کیا اصلاحات لائیں گے؟ خاص طور پہ ینگ وکلا کے کیا مسائل ہیں؟ جو ینگ وکلا جو بار میں آتے ہیں ان کے پاس ڈگری ہوتی ہے، کیسز کی تعداد ان کو کم ملتی ہے نا، تو ان کے لیے کیا اصلاحات لائیں گے آپ ایسا جب جنرل سیکرٹری بن جائیں گے تو؟ ان کے لیے یہ ہے کہ ایک تو سینئر صاحبان سے ریکویسٹ کریں گے کہ ان کے ساتھ کوآپریٹو رہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں گے کہ ٹائم تو لگتا ہے نا بالکل سیٹلمنٹ کے لیے، بالکل وہ محنت کریں تو انشاءاللہ کام جو ہے نا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی ہوتا ہے، کچھ اوتھ کمیشنر بن جاتے ہیں دوست، اور کچھ نوٹری پبلک بن جاتے ہیں، اور کچھ شہادتیں لکھتے ہیں، تو اس طرح کے اور بھی ہوتے ہیں۔ وہ اگر وہ بھی محنت کرے کسی سینئر کے ساتھ تو ان کو بھی جو ہے نا وہ معقول انکم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، فورٹ عباس ضلع بننا کتنا ضروری ہے؟ فورٹ عباس ضلع بننا انتہائی ناگزیر ہے، کیونکہ ضلع بہاول نگر جو ہے نا جی وہ یہاں سے 100 کلومیٹر تقریباً دور ہے، جی اور روڈز بھی بہت خراب ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے نا ٹاؤن بروٹ وہ بھی یہاں سے تقریباً 50 کلومیٹر دور ہے، تو رقبے کے لحاظ سے یہ بہت بڑی تحصیل ہے، اچھا آبادی بھی ہے، تو اس کے لیے اس بیکورڈ اسی وجہ سے ہے کہ یہاں ضلع کا قیام جو ہے نا ڈسٹرکٹ بننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ ٹھیک، فورٹ عباس کی سیاستدان فورٹ عباس کی ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی کردار ادا کر رہے ہیں؟ ہم ان سے مطمئن نہیں ہیں، جتنا کردار ان کو ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے، اور نہ ہی پہلے کبھی کیا ہے۔ اسی وجہ سے شاید ہماری تحصیل جو ہے نا وہ پسماندہ ترین تحصیل ہے۔ تعلیم کے حوالے سے یہ بہت بہتر تحصیل ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں اور محنتی لوگ ہیں، لیکن یہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی پراپر طریقے سے، مختلف سیاسی ادوار کی وجہ سے، کہ کبھی کسی کی حکومت آئی ہے، کوئی ایم پی ایم این اے بن گیا تو اوپر اس کی حکومت نہیں ہے، یعنی مختلف مسائل جو ہے نا وہ سیاسی مسائل کا شکار ہیں۔ بالکل۔ ہماری زندگی میں رول آف لا کی کیا اہمیت ہے؟ رول آف لا تو سب کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر تو زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ اگر جنگل کا قانون ہوگا تو کوئی مسئلہ بھی حل نہیں ہو سکتا، ہر آدمی اپنی مرضی کر رہا ہے، تو رول آف لا جو ہوگا تو پرسکون معاشرہ اور نشو و نما پا سکتا ہے اسی سے۔ ٹھیک، آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی تو سب سے بہتر کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے، اور اس کے علاوہ دنیاوی کامیابی کے لیے بھی سٹرگل، محنت اور اپنے کام میں دلچسپی لینا، اور اپنے اور دوسروں کے حقوق و فرائض کا خیال رکھنا۔ بالکل۔ آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟
بہت زیادہ ہے، کیونکہ اکیلا آدمی کچھ بھی نہیں ہے. پہلے والدین اس کی پرورش بھی کرتے ہیں اور تربیت بھی کرتے ہیں پہلے، اور اس کے بعد پھر اساتذہ اسے تعلیم بھی دیتے ہیں اور اس کی جو ہے نا روحانی تربیت بھی کرتے ہیں. اور دوست جو ہیں، دوستوں کے بغیر تو زندگی نہیں ہے نا، کوئی شخص بھی اکیلا نہیں معاشرے سے کٹ کے رہ سکتا. ان تمام کا کردار بہت ضروری ہے. ٹھیک. آپ کو ٹورزم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا فیوریٹ شہر کون سا ہے؟ میرا فیوریٹ شہر لاہور ہے. ٹورسٹ کا شوق تو ہے کسی حد تک، لیکن بہت زیادہ شوقین بھی نہیں ہوں. تو مختلف بڑے جو شہر ہیں ان کا وزٹ کیا ہے. آپ کو کھانوں میں کیا کیا پسند ہے؟ آپ کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ کھانوں میں گوشت، انڈے، چاول اور سبزیاں بھی پسند ہیں، ٹھیک فروٹس بھی پسند ہیں. ٹھیک. جو بھی چیز اچھی پکی ہو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، پسند ہے. آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ آئیڈیل کس کو سمجھتے ہیں لائف میں؟ آئیڈیل جو سب سے زیادہ میری آئیڈیل شخصیت ہے وہ تو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو دل و جان سے جو ہے نا جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور ان کے ہی ہم فالوور ہیں. اور ان کے علاوہ ان کے صحابہ کرام اہل بیت ان سے محبت کرتے ہیں، ان کو ہی ہم اپنے لیے جو مشعل راہ سمجھتے ہیں. باقی ہمارے جہاں تک لیڈران کا تعلق ہے ان میں پرسنالٹی جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال اور اس طرح کے لوگ جو ہیں جو گزر چکے ہیں، اور علماء کرام جیسے ڈاکٹر اسرار احمد وغیرہ، مولانا تاج کمیل وغیرہ، اور علماء کرام نیک لوگ جو بھی ہیں وہ ہمیں بڑے پسند ہیں، جو نمازی پریز لوگ ہیں. آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو ایز اے امیدوار جنرل سیکرٹری بار ایسوسی ایشن فورٹ عباس آپ کا کیا پیغام ہے؟ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اور دوستوں کی ووٹ اور سپورٹ اور وکلا کے تعاون سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم منتخب ہو جائیں گے، اور ایز اے جنرل سیکرٹری جو بھی میکسیمم میرا رول ہوا وہ میں ادا کروں گا بار کے لیے، وکلا کی ڈگنیٹی کے لیے، اور جو بھی ہمارے جیسا کہ ہم نے آپ کو پرابلم بتائے ہیں کہ وکلا کے چیمبر جوڈیشل کمپلیکس کے لیے یا دیگر جو کام ہیں ان کے لیے سٹرگل کریں گے اور انتہائی کوشش کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ سر، گڈ لک. تھینک یو ویری مچ. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.